آپ نئے ہرمز بند کر دیا گیا ہے، اس سے جو باقی یہ جتنے کوفیوں کی چینز ہیں یہ بھی متاثر ہونے والی ہیں اور باقی جو ممالک ہیں وہ بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر سچویشن مزید کس جانب جائے گی؟ یہ سب پریشرائز کریں گے امریکہ کو کہ اس سارے معاملے کو روکا جائے، یا پھر یہ کھل کر ایران کے خلاف آ جائیں گے؟ اچھا، جو اپنائے ہرمز جو ہے وہاں سے جو برنٹ کروڈ یاد رکھیں وہاں سے دنیا کا 1/3 تیل جاتا ہے، اور LNG جو قطر بیچتا ہے دنیا میں اس کی شپمنٹ بھی جاتی ہیں 1/5 ہے. اب چین، انڈیا، ساؤتھ کوریا، جاپان 69% تیل یہاں سے لیتے ہیں، اور ان تیل سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی کمپنیاں چلتی ہیں، ان کی گریڈ سٹیشنز چلتے ہیں، وہاں کے ریلوے کے نیٹ ورکس چلتے ہیں، اور دنیا کا 20% جو جیٹ فیول ہے وہ یہاں سے آتا ہے. تو دنیا افورڈ نہیں کر سکتی وہاں کے اوپر کہ وہاں پہ چوک پوائنٹ جو ہے وہ بند رہے. یاد رکھیں انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ جو ہیں ان کے جولٹ کرنے کا بڑا خطرہ ہے، اور اگر یہ وار طول پکڑتی ہے تو 0.6% دنیا میں انفلیشن آنے کا خطرہ ہے. دیکھیں نا، اگر تیل بڑھے گا تو قیمتیں بڑھیں گی، ضرورت اشیاء ضروریہ کی ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ امپیکٹ آئے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بڑا پریشر ہے امریکہ سے، اور بھائی تمہاری وجہ سے ہمارے حالات نہ خراب ہونے شروع ہو جائیں. امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایران نے بڑا اسٹریٹجیکلی ہر طرح کے پوائنٹ انگیج کر دیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے ایران کی تیاری پوری تھی. آپ دیکھ لیں لیس دین 6 آور ایران نے ٹارگٹ جو ہے انگیج کر دیے تھے. پہلے ایسا نہیں تھا 12 جون کو، کیونکہ ان کو تو دھوکہ دیا. اصل میں اس نے ساری زندگی دھوکہ ہی دیا. پیچھے سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا وہ جواری ہے یہ. اس کا باپ بھی یہ تھا، اگر میں بتانا نہیں چاہتا اس کا باپ کیا کرتا تھا، پمپ تھا اس کا والد. اگر وہ گوگل کر کے دیکھ لیں تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کے بارے میں مارکو روبیو جو اس کا وزیر خارجہ ہے، ہاں آف کورس مارکو روبیو اس کے بارے میں کہتا ہے، جو وزیر خارجہ ان کا، جب یہ دونوں آپس میں آمنے سامنے تھے، اس نے کہا اگر اس کا باپ جو ہے 4 پیسے نہ کھڑا کرتا تو یہ منہٹن میں گڑیاں بیچ رہا ہوتا. بالکل یہ اس کے بارے میں نظریہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو کوئی بات کر کے سلام لے کے راضی نہیں ہے، بالکل ہے. اور خواتین سے متعلق اس کا رویہ کیا تھا وہ پوری دنیا جانتی ہے. اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ریسکیو کرنے آیا ہوں یہاں سے، جنہوں نے 187 بچیاں چھوٹی جو ہیں وہاں پہ قتل کر دی ہیں. اور میرے خیال میں تف ہے ان ہیومن رائٹس اداروں کے اوپر. اور پاکستان کے بھی جو ادارے ہیں یا جو فیمنسٹ ہیں جو لبرل بات کر رہے ہیں، خاموشی تار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہے. اور وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو وہ میس کو، اپنی بات کرو. اور بھائی میس تو دروازے تک آ گیا ہے، میس تو آ چکا ہوا ہے. 2 ہمارے صوبے جو ہیں وار کے اندر ہے. بکھر میں اٹیک کر دیا ہوا ہے، دیکھیں بکھر میں پولیس کی گاڑی کو ہے. تو یہ اربن سینٹر میں وار آ چکی ہوئی ہے. ہم کس طریقے سے چیزوں کو لے کے ابلیویس رہ سکتے ہیں؟ تو چیزیں اتنی پریگمیٹک نہیں رہ گئیں، ایٹ لیسٹ پاکستانیوں کے لیے بھی جو صورتحال ہے. اور مجھے لگتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو صرف لفاظی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے ان کا ساتھ دیا، ایرانیوں کا، انہوں نے تشکر کے نعرے لگائے، ہم نے عازمین حج کو اپنے ہوٹل دیے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اب جب اصل ان پہ مشکل وقت آیا تو تم لوگ چپ کر کے اعتکاف بیٹھ جاؤ. ہے ابھی صحیح ہے، اور بات ہی نہ کرو وہاں کے اوپر. تو دوسرا ٹارگٹ تو آپ بھی تو ہو سکتے ہیں، آپ بھی تو ہو سکتے ہیں اس کے بعد. آپ ٹارگٹ ہی تو ہیں، تو ہی تو وہ نفتالی بینٹ آپ کا نام لے رہا ہے، تو ہی تو مودی ادھر کیا کرنے جا رہا ہے مجھے بتائیں. اور مجید برگیڈ کو سپورٹ را کیوں کر رہی ہے؟ تو را کی کوئی سلام دعا نہیں ہے، وہ ساتھ کے ساتھ ہے. سر اپنا باپ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل میرا پیو ہے، میرا ایسے ہی ہے. اور یاد رکھیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے اسرائیلیوں کا کتنا انفلوئنس ہے امریکہ میں. تو دیکھ لیں امریکہ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 19% ٹیرف لگایا، ان پہ ہمارے پہ 20% ہے. تو جتنے مرضی بریف کیس جو ہے شو کر کے دکھائیں انہیں کہ یہ پتھر دیکھ لو ہمارے، اس کا دل پتھر کا ہی ہے، وہ کچھ نہیں ہونا. کیا انویسٹمنٹ کیا پاکستان نے مجھے بتائیں، کیا دور پہ آ گیا؟ مجھے تو نہیں MOU نظر آتا، مجھے تو کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی. یہ کہہ دینا کہ گریٹ مین، وہ تو ہر کسی کو کہتا ہے ٹریفک گائے، یو آر فینٹاسٹک. میں آپ کو چلیں کیا بات بتاتا ہوں، وہ تو اپنے جو اپنا کام کرنے والے جینیٹوریل سٹاف ہے انہیں کہتا ہے یو آر اے گریٹ گائے. تو ہماری اردو کیا ہے، تم ایک عظیم آدمی ہو. خدا دا نہ لو یار، وہ گریٹ آدمی کسی اور کانٹیکسٹ کے اندر وہ بات کرتا ہے تو صرف اس کے لفظوں پہ جا رہے ہیں، اور انڈیا تو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر ہے. تو مجھے یاد رکھیں یہ وہ رومانس ہے جو کبھی جو ہے نا کسی صورت کے اندر جو ہے آگے تک نہیں جائے گا. اور ان کی مدد تو کبھی ہمیں آئی نہیں ہے. پوری ہسٹری امریکن کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے قریب ہونا زیادہ نقصان دہ ہے. اچھا اسی چیز کے اوپر جو ہینری کسنجر جو ان کا وزیر خارجہ تھا فیمس، وہ کہتا ہے ٹو بی امریکاز اینیمی از ڈینجرس بٹ ٹو بی امریکاز فرینڈ از فیٹل. دوستی بڑی خطرناک ہے. تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے جناب بڑے صاحب دوست ہیں، اور بڑے صاحب کا کوئی اعتبار نہیں، صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کو کیا بینیفٹ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے پرسنل بینیفٹ سے مل رہے ہیں سارے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کو ایز اے ہول جو ہے کوئی بینیفٹ نہیں اس چیز سے مل رہا. ہمیں غزہ پیس بورڈ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ حماس کو وہاں پہ غیر مسلح کرو. دیکھیں ہمارے لیے وہ بڑی مصیبت ہے. کتنی بڑی وہ ایک آپ پہلے ہی ان کو ہتھیار دے رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں آپ ان کو دے رہے ہیں. بالکل. اور بھی تو اچھی بات ہے کہ ہم نے اپنے وہاں کے اوپر افواج جو ہے وہ اتاری نہیں ہے. میرے خیال میں خیال کرنا چاہیے، اس حد تک آگے نہیں چلا جانا چاہیے. بالکل ہے. اور ہم ایک ایسی وار کے اندر یاد رکھیں، ایک اور میں بات بتاؤں، ملیحہ لودھی بڑی اچھی بات کہہ رہی ہیں.
وہ کہہ رہی ہیں غزہ پیس بورڈ کے اندر شامل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اسرائیل کو انڈائریکٹلی تسلیم کر لیا. ان کا نمائندہ بھی تو وہاں پہ موجود ہے. آپ دیکھیں یہ بڑی گہری بات ہے. اور ملیحہ لودھی کو عام خاتون نہیں, یونائٹڈ نیشن میں ہماری مستقل مندوب تھی, یو کے اور امریکہ میں پاکستان کی جو ہے وہ سفیر رہی ہوئی ہیں. تو ان کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ ڈیسیژن کو وائز ڈیسیژن نہیں ہے, میرے خیال میں یہ کافی قابل غور ہے. عثمان صاحب, علی خامنہئی صاحب جس مقصد کو چاہتے تھے وہ شہید ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ ڈٹ کر کھڑے تھے, وہ مقصد جو ہے کامیاب ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ہاتھ کے لگائے یہ پودے ہیں جو پولیس کے اندر ہیں, جو میڈیا کے اندر ہیں, جو وہاں کے تمام اداروں کے اندر ہیں, اور جس طریقے سے ان کی آپ ایک ہم دیکھتے ہیں, دیکھیں فقیہ ولی, وہ آپ کو شاید بہتر پتہ ہوگا ٹرم ہے, بالکل ہے. تو وہ میرے خیال میں جو ٹرم ہے وہ بڑی قیمتی ہے. اگر اس کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو امام ہیں ان کے نائب امام زمانہ کے نائب ہیں یہاں کے اوپر ہے, بالکل. اور جس طریقے سے ان کی کوالیفیکیشن ہے, میرے خیال میں میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں ان کے اوپر بات کروں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ کتنی خوبصورت انداز سے گزری, اور کس طریقے سے مشہد کی گلیوں کا وہ لڑکا جو کہ سوکھی روٹیاں کھاتا تھا, اور جب گلف کی وار ہوتی ہے اور وہاں سے میزل چل رہے ہیں عراق سے, تو وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ خندقوں میں بیٹھا ہوا ہے. آیت اللہ علی خامنہئی کی بات کر رہا ہوں. وہ جا کے اپنے بیڈ رومز کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے, اور آیت اللہ علی خامنہئی کہتے ہیں میرا مغرب سے اعتبار تب اٹھا جب مغرب نے کیمیائی ہتھیار عراق کو دیے اور وہ انہوں نے ہمارے نہتے لوگوں پہ چلائے. تو انہوں نے کہا یہ ہے مغرب ہے. تو وہ تب سے جو ہے نا وہ اس سوچ کے ساتھ تھے کہ بھئی یہاں سے جو ہے امریکنز کو نکالا جائے. جو ایمبیسی وہ کہتے تھے یہ سپائس کا نیسٹ ہے, یہ گھونسلہ ہے جاسوسوں کا, اس کو یہاں سے چلتا کریں. اور اسی کے اندر جو ہے آیت اللہ علی خامنہئی بھی تھے اور احمدی نژاد بھی تھے جنہیں شہید کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہوگا اس چیز کا بھی ہے. تو میرے خیال میں ویسٹ جو ہے آئیڈیولوجیکل گراؤنڈ کے اوپر انہیں ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے. ٹرمپ کے کل کے الفاظ دیکھیں کہ یہ جنگ ایک تہذیب کے خلاف ہے. کیا تہذیب ہے بھائی, کون سی تہذیب ہے؟ اگر اسلام دیکھیں یہ اگر, اور تم تو تہذیب کی بات نہ کرو, ہاں, اور تم کسی تہذیب کی بھی بات نہ تم کرو ہے. تو تہذیب سے مراد جو ہے ہم تو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ کون سی تہذیب کی بات کرتے ہیں. وہ اس اینڈ دیم کی ڈیوائڈ کے اندر دیکھتے ہیں سارے معاملے کو ہے. ہم جتنے مرضی آپٹیمسٹک ہو جائیں لیکن ان کا جو پارلنس ہے, ان کی جو گفتگو ہے وہ واضح بتاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ہمیں. اچھا, ایک اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیٹرن ہے وار کے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں اے آئی کا استعمال ہوا, اے آئی کلاؤڈ کی باتیں آ رہی ہیں کہ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر استعمال کیے گئے وہاں پہ. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ایلن مسک کا گروگ ہے اس نے پریڈکشن کر دی تھی کہ 28 تاریخ کو ہی اٹیک ہوگا. اور اٹیک ہونا تو رات کو ہی ہوتا ہے, یوزلی وہ رات کو اٹیک کرتے ہیں, لیکن سی آئی اے کے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آیت اللہ آگے میں میٹنگ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, تو صبح کے وقت جو ہے اٹیک کر دیں. تو پھر 9:40 پہ وہ 30 میزل وہاں کے اوپر جو ہے وہ پھینکے گئے. اپنی بھی تو سسٹم, اس میں تو کوئی شک نہیں, ایران کا سسٹم کا اٹر فیلئر ہے انٹیلیجنس کا. 12 جون میں ہم نے دیکھا اسماعیل خانیہ کو مار دیا جاتا ہے, وہ بھی ایک اٹر فیلئر ہے. پھر جو اندر کے ایلیمنٹس ہیں آپ کو پتہ وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے موساد بڑی ڈیپ جا کے اس نے پینیٹریشن کی ہوئی ہے. حسن نصر اللہ صاحب کو شہید کر دیا گیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیکیپیٹیشن جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے. اس طرح تو کوئی کنٹری اٹھے گا وہ الیکٹرانک وارفیئر سے کسی کو بھی مار دے گا. یہ جس دنیا میں ہاں مینٹر ہو رہے ہیں بڑی خطرناک ہے. اور میں یہاں کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے دنیا کی وہ ہلا دیتی ہے کہ ہر 6 میں سے ایک بندہ وار زون کے اندر رہ رہا ہے دنیا کا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کہا 60 کنٹری ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وار کے اندر ہیں. انسرجنسی ہو رہی ہے, فارمل وار وہاں پہ وارفیئر ہے, یا وہاں کے اوپر انفارمل جو ہے گروپس جو ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں. تو ایک ایسی دنیا میں جہاں کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں پیس کا صدر ہوں, یہ بھی میرے خیال میں آئرنی ستم ظریفی آپ اسے کہیں کہ جسے پیس کا عالمی ایوارڈ دینے کی پاکستان نے 2 دفعہ حمایت کی ہے. اس بندے کے کام چیک کر لیں جو ووٹ لے کے مسلمانوں سے آیا ہے کہ میں جنگ روکوں گا, میگا کی اپنی بیس کو ہے, کوئی میرے 7 ملک اور یہ 8واں ملک ہے جس کو بار بار وہ اٹیک کر رہا ہے. لوگ ایک آخر میں آپ سے یہ اس پہ چاہوں گی کہ آپ تبصرہ کریں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2026 کا جو کیلنڈر ہے نا پورا وہ 1914 کے ساتھ مل رہا ہے, سیم ہے. اور 1914 میں ورلڈ وار 1 ہوئی تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار 3 جو ہے نا وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے اندر بھی یاد رکھیں ایک ولی عہد تھے, ان کو آرچ ڈیوک جسے تھے انہیں مارا گیا, ٹھیک ہے, وہ ہنگری کے, اور مارنے والا بھی ایک ٹیررسٹ گروپ تھا. اور اس کے بعد وہ وار جو ہے وہ بہت سی وہ اسپائرل آؤٹ ہو گئی, یا بالکل آل آؤٹ وار والا ہو گیا. اور پھر امریکہ ووڈرو ولسن اس کے اندر انٹر ہو گیا. کہاں ووڈرو ولسن اور کہاں وہ کہتے ہیں راجہ بوس, کہاں گنگو تیلی, یہ ٹرمپ ہے, اس کا کوئی اس کے ساتھ لینا دینا نہیں بنتا. تو یہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہا ہے جیسے میں دنیا کے امن کے لیے اس وقت, بالکل ہے. تو اگر یہ پیٹرن اسی طرح سے جیسے آپ بتا رہی ہیں تو یاد رکھیں دنیا میں اس وقت ویپن زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, دنیا میں نیوکلیئر جو پاورز ہیں وہ زیادہ ہیں, اور خطرناک ٹرینڈ ہے. اگر یورپ اس میں انٹر ہوتا ہے اور کسی لمحے اگر رشیا اور چائنا اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں, یاد رکھیں ابھی بھی
2 न्यूक्लियर कंट्री तो अटैक कर रहे हैं, इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, नफेरियस सब जानते हैं, अमेरिका के साथ है। और एक और बात, फ्रांस कह रहा है कि हम भी जो है इस अटैक के अंदर रिटेलिएट करेंगे अगर खलीजी, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, बिल्कुल यूके के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो मेरे ख्याल में रशिया और चाइना मेरा ज़्यादा देर तक इस चीज़ को वो नहीं चाहते कि प्रोलॉन्ग करे, क्योंकि 80% तेल तो इनसे वो उठाता है चाइना, फिर आप बनाए हुर्मुज़ में से 69% उनका क्रूड ऑयल सबकी जाता है, मैशत में बहुत ज़्यादा फर्क सबकी मैशत में। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का दौर कंक्लूड हो जाएगा अगर बॉडी बैग ज़्यादा अमेरिका पहुंचे जिस तरह, और इसका अंजाम वही होगा जो वियतनाम का हुआ था। वियतनाम की वॉर में अमेरिकन का इज्जत से नहीं निकले ग्लोबल साउथ से अमेरिकन, जब जब जंगें की। और सर ये कहा जाता है कि आम आवाम के लिए थोड़ा सा इस पर समझा दें आखिर में कि अमेरिका जो इतना बदमाश बना हुआ है, क्योंकि इतने हज़ार सालों से अमेरिका के ऊपर कोई इतना ख़ास, हज़ार साल तो नहीं कितने सालों से अमेरिका के ऊपर, चूँकि अमेरिका बहुत दूर है, दोनों साइडों पे साहिल लगता है, तो कोई कब्जा नहीं कर सकता, ना कोई बम मार सकता है, इसीलिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लेकिन जापान ने ये हिम्मत की थी, वो कोमाकाजी आगे थे, वो पहुंच गए थे, वो वाक़या बताएगा। फिर इसने उसके बदले में जो भी उस वक्त का था प्रेसिडेंट यूएस का, उसने फिर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है बिल्कुल आइजनहावर ने एटम बम, बिल्कुल लिटिल मैन फैट बॉय, वो जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, एप्स्टीन जहाँ पे न्यू मैक्सिको में था, वहीं मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। तो वो कोमाकाजी ऑपरेशन उन्होंने किया, उन्होंने कहा ठीक है दूर बहुत है, वापसी का रास्ता नहीं, क्योंकि फ्यूल जो है किस तरीके से बिल्कुल है। तो उन्होंने क्या किया, फिर सुसाइड का बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट भी है वहां पे खुदकुशी को लेके, तो उन्होंने उन्हीं जहाजों को मिसाइल बना लिया और सीधा जाके पर्ल हार्बर को हिट किया, और फिर इन्हें होश के नाखून आए, या आप कह लें कि इन्हें होश आई कि इतनी दूर भी नहीं है हम कि अटैक हम पे लॉन्च ना हो सके। और फिर जिस तरीके से आगे हिरोशिमा नागासाकी, और उसके बाद क्या किया, रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया, वीटो अपने हाथ में रख लिया कि जब दिल चाहेगा हाथ खड़ा कर देंगे और मामला खत्म हो जाएंगे, और आज उसी रूल बेस्ड ऑर्डर को तबाह करने पे तुले में है। तो मेरे ख्याल में दुनिया जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, और अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि मिडल ईस्ट में 1000 साल में इतनी तब्दीली नहीं आई जो अभी होने जा रही है। लेकिन मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा देर तक इस वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत प्रेशर जनरेट हो गया वहाँ के ऊपर है। और अगर ये 560 फौजियों की खबर दुरुस्त है और जहाज़ भर भर के जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का जो है ना वो सेनेट हर सूरत में इसकी पावर को ब्लॉक कर देगी। जब कासिम सुलेमानी के मामले में पेंटागन को क्या कि इनकी पावर जो है ब्लॉक की गई थी, और एक ऐसे वक्त में जब अमेरिकी फौज का सरबराह जनरल केन भी कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक एंड गेम नहीं है, इधर से कुछ निकलना नहीं है। जी